السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے ساتھ۔ حصہ دوم میں ابھی ہم 7ویں سبق میں چل رہے ہیں، الدرس السابع میں۔ الدرس السابع میں ابھی مشق با ہے۔ مشق با میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ خالی جگہوں کو بریکٹ میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب الفاظ سے پر کیجئے اور اردو ترجمے کے ساتھ اپنی کاپی میں لکھیے اور صحیح تلفظ کے ساتھ بار بار پڑھیے۔ یہ کاپی میں لکھنا یہ میں کر دیتا ہوں، باقی بار بار پڑھنا یہ تو آپ کو خود ہی کرنا ہے، اس لیے ضرور کریں ہم اسے، بلکہ پورا سبق یاد ہو جائے ہمیں۔ الفاظ نئے نئے سے آتے ہیں، یہ الفاظ ہمیں یاد ہو جائیں گے تو اپنے استعمال میں ہمیں استعمال کرنا آسان ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اولئک خالی جگہ ہے اور آخر میں پھر مخلصون۔ خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے طلاب اور عباد۔ طلاب کا ترجمہ جانتے ہیں، طلبہ طالب کی جمع ہے، اور عباد یہ عبدن کی جمع ہے۔ یہ دونوں ہو سکتا ہے، طلبہ بھی مخلص ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر عباد مخلصون زیادہ مناسب ہوگا، اس لیے ہم نے عباد رکھا اور پورا جملہ بنا اولئک عباد مخلصون۔ وہ مخلص بندے ہیں۔ نحن طلاب، آگے خالی جگہ ہے، اس میں ہمیں پر کرنا ہے مجتہدون اور مسافرون میں سے۔ تو طلبہ بھی مسافر اور مجتہد دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن طلبہ کی خاص صفت جو ہے وہ محنت کرنا ہے، محنتی ہونا ہے، اس لیے ہم نے منتخب کیا مجتہدون۔ تو نحن طلاب مجتہدون، ہم محنتی طلبہ ہیں۔ الموظفون العاملون فی الشرکہ، غائبات اور غائبون یہ خالی جگہ میں ہمیں رکھنا ہے۔ تو دیکھ لئیے، الموظفون ہے، یہ جمع مذکر سالم ہے، وعنون کے ساتھ یہ جمع آئی ہے، اس لیے اس کے مناسب جو ہے وہ غائبون ہوگا، اس لیے کہ غائبون ہی جمع مذکر سالم ہے۔ باقی غائبات تو یہ جمع مؤنث سالم ہے، تو مذکر کی خبر مؤنث نہیں آ سکتی، اس وجہ سے یہاں پر غائبون ہم استعمال کریں گے اور پورا جملہ بنائیں گے الموظفون العاملون فی الشرکۃ غائبون۔ کمپنی میں کام کرنے والے ملازمین غیر حاضر ہیں، غائب ہیں۔ کمپنی میں کام کرنے والے ملازمین موجود نہیں ہیں۔ یہ سب ترجمہ آپ کر سکتے ہیں غائب کا، جو بھی مناسب لگے آپ کو۔ ہؤلاء السائقون، آگے خالی جگہ ہے اور بارعون میں سے ہمیں منتخب کرنا ہے، تو سائقون یہ جمع ہے، جمع مذکر سالم وعنون کے ساتھ، اس لیے اس کے مناسب بارعون ہی ہے، اس لیے ہم نے پورا جملہ یوں لکھا ہؤلاء سائقون بارعون، یہ ماہر ڈرائیور ہیں۔ بعض الطلاب المجتہدین، اور خالی جگہ اور ناجحین اور ناجحون میں سے ہمیں منتخب کرنا ہے، تو ہم یہاں پر ناجحون منتخب کریں گے، چونکہ بعض الطلاب یہ مبتدا ہے۔ اس بارے میں پہلے حصے میں کچھ بتلایا گیا تھا کہ دونوں حصہ جو ہوتا ہے جس کے ذریعے خبر دی جا رہی اور جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، دونوں رفع کی حالت میں ہوتے ہیں، اس لیے بعض طلبہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تو یہ رفع کی حالت میں ہوا، اور ناجحین اور ناجحون میں ناجحین یہ جر کی حالت میں ہے، جیسا کہ ابھی پچھلے سبق میں بھی یہ بات گزری اور اس کے کچھ نقشے بھی گزرے، اور ناجحون جو ہے یہ رفع کی حالت میں ہے وعنون کے ساتھ۔ جمع جو ہوتی ہے رفع کی حالت میں، جمع مذکر سالم، وہ اسی طرح ہوتی ہے، اس لیے پورا جملہ ہم یوں رکھیں گے بعض الطلاب المجتہدین ناجحون، بعض محنتی طلبہ کامیاب ہیں۔ نحن لاعبون، اور اس کے بعد خالی جگہ ہے بارعون اور البارعون، اس میں سے منتخب کرنا ہے۔ تو لاعبون یہ موصوف ہے، اس کی صفت لانی ہے ہمیں۔ بارعون اور البارعون دونوں جمع تو ہے، لیکن لاعبون پر الف لام داخل نہیں ہے، یہ نکرہ ہے، اس لیے ہم البارعون کے بجائے بارعون منتخب کریں گے اور جملہ بنائیں گے نحن لاعبون بارعون، ہم ماہر کھلاڑی ہیں۔ ہؤلاء الرجال فلاحون،
نشیطون اور لاعبون یہ خالی جگہ میں ہمیں رکھنا ہے۔ تو کسان کی خصوصیت کھلاڑی ہونا، لاپرواہ ہونا، یہ اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ کسان ہے، وہ کھلاڑی نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے چست ہونا یہ خصوصیت ہے اس کی۔ تو ہم یوں رکھیں گے پورا جملہ، ہؤلاء الرجال فلاحون نشیطون، یہ لوگ پھرتیلے کسان ہیں۔ رشید وسعد وسعید اطباء ماہرون اور مہرہ، اس میں سے ہمیں منتخب کرنا ہے۔ تو دیکھیں اطباء یہ جمع مذکر ہے، یہ اس لیے اس کی مناسب ہے ماہرون، واؤن ان کے ساتھ۔ تو ہم نے پورا جملہ یوں بنایا، رشید وسعد وسعید اطباء ماہرون۔ رشید، سعد اور سعید با کمال ڈاکٹر ہیں۔ ہؤلاء من العلماء، آگے خالی جگہ ہے اور اس میں منتخب کرنا ہے ہمیں العابدین اور عابدین میں سے۔ تو دیکھیں دونوں حالت جر میں ہے، لیکن العلماء اس پر الف لام لگا ہوا ہے، اس لیے معرفہ بن چکا ہے، اس لیے ہم العابدین اور عابدین میں سے العابدین کو منتخب کریں گے تاکہ موصوف صفت کے اندر جو مطابقت بتلائی گئی ہے وہ مطابقت رہے، یعنی معرفہ نکرہ ہونے میں مطابقت، واحد تثنیہ جمع ہونے میں مطابقت، اور رفع نصب جر ہونے میں مطابقت، اور واحد اور جمع ہونے میں مطابقت۔ تو یہ پوری مطابقت پائی جائے گی اگر ہم العابدین کو منتخب کرتے ہیں تو۔ اور پھر یہ جملہ مکمل اس طرح ہوگا، ہؤلاء من العلماء العابدین، یہ لوگ عبادت گزار علماء میں سے ہیں۔ هل انتم طلاب، پھر خالی جگہ، فی هذه المدرسہ، خالی جگہ میں ہمیں متعلمون اور متعلمۃ میں سے منتخب کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں طلاب یہ جمع مذکر ہے، اس لیے اس کے مناسب ہم نے متعلمون کو سمجھا اور پورا جملہ یوں بنایا، هل انتم طلاب متعلمون فی هذه المدرسہ، کیا تم لوگ اس مدرسے میں پڑھنے والے طلباء ہو، کیا تم لوگ اس اسکول میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہو۔ اولئک مؤمنون، اور پھر خالی جگہ ہے صادقون اور صادقین میں سے ہمیں منتخب کرنا ہے۔ تو مؤمنون یہ موصوف ہے تو اس کی صفت جو ہے وہ بھی واؤن کے ساتھ آنی چاہیے، یعنی رفع کی حالت میں ہونی چاہیے، اس لیے ہم نے صادقون کو منتخب کیا اور صادقین کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ صادقون رفع کی حالت میں ہے، پیش کی حالت میں ہے، واؤن کے ساتھ ہے۔ تو پورا جملہ یوں بنایا پھر، اولئک مؤمنون صادقون، وہ سچے مسلمان ہیں۔ فی اید الاولاد، اور پھر خالی جگہ ہے جوائز، اس میں الناجحین اور الناجحون، اس میں سے ہمیں کوئی منتخب کرنا ہے۔ تو دیکھیں الاولاد یہ جمع ہے، الناجحون اور الناجحین یہ بھی دونوں جمع، الاولاد یہ مذکر ہے تو الناجحین اور الناجحون دونوں مذکر، اور الاولاد پر الف لام داخل ہے، یہ معرفہ ہے تو الناجحین اور الناجحون دونوں پر الف لام داخل۔ لیکن ایک چیز آپ غور کریں تو الاولادی اس کے اندر زیر ہے، مضافلہ ہونے کی وجہ سے اید الاولاد لڑکوں کے ہاتھ میں، تو اس لیے یہ زیر ہے تو الناجحین اور الناجحون میں سے پھر ہم نے الناجحین منتخب کیا، کیونکہ زیر والی حالت، جر والی حالت الناجحین ہے نہ کہ الناجحون، تو اس لیے مکمل جملہ پھر اس طریقے سے ہم نے بنایا، فی اید الاولاد الناجحین جوائز، کامیاب لڑکوں کے ہاتھوں میں انعامات ہیں۔ فی الجامع مصلون، آگے خالی جگہ ہے، اس میں ہمیں منتخب کرنا ہے کثیرون اور کثیرین میں سے۔ تو مصلون کو دیکھ رہے ہیں موصوف ہے تو اس کی صفت میں چار چیزوں کی مطابقت آپ تلاش کر لیجئے کثیرون اور کثیرین میں، تو دیکھیں گے تین چیزوں میں مطابقت تو موجود ہے، لیکن ایک چیز یعنی رفع کی حالت میں ہونا وہ صرف کثیرون میں موجود ہے، کثیرین میں نہیں ہے، اس لیے کہ کثیرین یہ جر کی حالت میں ہے، لہٰذا ہم نے کثیرون کو منتخب کیا اور کثیرین کو چھوڑ دیا، اور پورا جملہ اس طریقے سے بنایا، فی الجامع مصلون کثیرون، جامع مسجد میں بہت سے نمازی ہیں۔ اس سبق میں ہمیں موصوف صفت کے بارے میں خیال رکھنا تھا اور واحد جمع کے بارے میں خیال رکھنا تھا، اور اس طریقے سے یہ تقریباً سبق کے ہی جملے تھے یا سبق سے ملتے جلتے سے
جملے تھے، ہم نے انہیں الحمدللہ مکمل کیا۔ اس سبق سے متعلق تصویریں اور ترجمے بھی دستیاب ہیں جامعالعلوم.org پر۔ بقیہ دیگر اسباق بھی اس دوسرے حصے کے وہاں پر موجود ہیں بالترتیب، آپ ضرور تشریف لے جائیں اور اپنے پسندیدہ اسباق وہاں پر پڑھیں۔ تو بس اتنے پر اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔